بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام۔ لیکن چند افراد بار بار اس در پہ آتے رہے کہ جس پہ اللہ کے نبی پیغمبر سلام آ کے سلام کرتے تھے، اور وہ لوگ مطالبہ کرتے تھے علی کو باہر بھیجو۔ جناب امیر آئے پہلے اور دیکھا کہ کوئی دربار کی طرف سے آیا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یا علی آپ کو بیعت کے لیے بلایا ہے۔ تو مولا علی نے کہا نہ میں بیعت کروں گا اور نہ میں دربار آؤں گا۔ اب ان سے کہہ دو کہ بار بار کسی اور کو نہ بھیجیں، نہ میں دربار آؤں گا اور نہ میں بیعت کروں گا، کیونکہ میں قرآن مجید کی آیتیں جمع کر رہا ہوں۔ اب بار بار کوئی اور نہ آئے۔ اب مولا اپنے حجرے میں چلے گئے اور جو مختلف کاغذات میں قرآن مجید لکھا ہوا تھا اسے ترتیب دینے لگے۔ اب اس شخص نے دربار میں جا کے صاف صاف کہہ دیا علی نے کہا ہے کہ نہ میں بیعت کروں گا اور نہ میں دربار آؤں گا، اب بار بار کوئی اور نہ آئے۔ اب ان میں سے ایک نے کہا میں کچھ لوگوں کو لے کر خود چلتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ہم ساتھ چلتے ہیں۔ اگر علی سے بیعت نہ لی تو کوئی بیعت نہیں کرے گا۔ ایک نے مشورہ دیا ہم آگ ساتھ لے کے چلتے ہیں، علی سے بیعت لینا بہت ضروری ہے، ہم ڈرائیں گے دھمکائیں گے، علی سے بیعت لے لیں گے۔ اب سب کے سب ایک ہجوم کی شکل میں در سیدہ پر آ گئے۔ ایک خوف بھی تھا، علی ہیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا میں نے خود سنا تھا پیغمبر سلام نے کہا تھا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا۔ دوسرے نے کہا پھر سوچ لے، یہ علی ہیں، یہ شیر خدا ہیں۔ اس سے کہا نہیں، میں نے خود سنا تھا پیغمبر سلام نے علی سے کہا تھا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا۔ یہ سب اسلام چھوڑ جائیں گے اور بعد والے جو مسلمان آئیں گے وہ ہمیں ماننے لگیں گے۔ مولا علی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا، علی سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے۔ یہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ جناب امیر کے ہوتے ہوئے دروازہ گرا دیا گیا۔ مولا علی نہج البلاغہ میں خود فرماتے ہیں میں نے اتنا صبر کیا ہے، اب صبر ہی مجھ سے پوچھتا ہے یا علی اب اور کتنا صبر کریں گے۔ حضرت ایوب کی زوجہ کا نام رحمہ تھا۔ جب وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے حضرت ایوب کے لیے کھانا لاتی تھی تو حضرت ایوب کی غیرت نے برداشت نہیں کیا تھا کہ لوگ ان کی بیوی کے متعلق کوئی بات کریں۔ کہا تھا پروردگارا اس سے آگے میں امتحان نہیں دے سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایوب یہ بیٹے کس نے عطا کیے؟ کہا پروردگارا تو نے عطا کیے۔ یہ صحت کس نے دی؟ کہا پروردگارا تو نے دی۔ یہ محل کس نے دیا؟ کہا پروردگارا تو نے عطا کیا۔ اب آج میں نے امتحان لیا تو تو نے انکار کر دیا۔ اب حضرت ایوب نے کہا پروردگارا بیٹے میں نے تیری راہ میں دے دیے، فصلیں گر گئی، محل تباہ ہو گیا، لیکن پروردگارا آج میری ناموس پہ حرف آیا ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے کہا اے ایوب قیامت تک جہاں صابروں کا نام آئے گا وہاں تمہارا نام آئے گا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے جناب امیر اور مولا سجاد کا صبر جہاں جناب ایوب کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں میرے مولا علی اور مولا سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے۔ اب روایت کے الفاظ ہیں کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، جناب سیدہ چکی پیس رہی تھی، جناب امیر قرآن جمع کر رہے تھے۔ مولا حسن جو 8 برس کے تھے فوراً دروازے کی طرف بڑھے۔ بیوی نے کہا بیٹا رک جاؤ۔ اب دروازے پر کسی نے لات مارنا شروع کر دی۔ اب بیوی بہت تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، اپنے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے اور کہا کہ رک جاؤ، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ اس نے آواز دے کر کہا چاہے نبی کی بیٹی ہو۔ بیوی نے کہا وانا فاطمہ بنت محمد، میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ اس نے آواز دے کر کہا چاہے فاطمہ ہی کیوں نہ ہو، اگر علی باہر نہ آئے تو ہم دروازے پر آگ لگا دیں گے۔ بیوی نے کہا آگ مت لگانا، یہ کون سا دروازہ ہے جس پہ آیت تطہیر نازل ہوتی ہے؟
جہاں رسول خدا کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ، اس سے کہا نہیں ہم دروازہ گرا دیں گے۔ ایک ملعون نے پھر بھی دروازے پر آگ لگا دی اور آواز دی اپنے غلام کنفس کو کہ کہا کہ آگ لگا دے۔ اس نے دروازے پر آگ لگا دی۔ اب اس نے خود دروازے پر لات ماری۔ دروازے پر لات کا مارنا تھا، دروازہ جل رہا تھا، دروازے کا گرنا تھا۔ بی بی نے ہاتھ رکھے جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے بیچ۔ بی بی بس جیسے ہی زمین پہ آئی آواز دی، فضا میری مدد کو آ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جناب امیر اپنے حجرے سے باہر آئے۔ اب مولا علی نے گربان میں ہاتھ ڈال کر اسے زمین پہ پھینکا اور اس کے سینے پر پاؤں رکھ کے کہا، اگر مجھے آج پیغمبر اسلام کی اجازت ہوتی تو میں تیرا ابھی قتل کر دیتا۔ اس نے آواز دے کر کہا، میں نے کہا تھا نا علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، علی کے گلے میں رسی ڈالو۔ ایک ملعون جسے سیف اللہ کہتے ہیں، مولا علی کے گلے میں رسی ڈالی ہی جیسے ہی رسی کا ڈلنا تھا، جناب سیدہ نے مولا علی کی ابا کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں لے جانے نہیں دوں گی۔ دوسرے ملعون جس کے ہاتھ میں درہ تھا، اس نے بی بی کے بازو میں درہ مارا۔ اب ابا کا دامن چھٹنا تھا۔ ایک عالم نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے تلوار کا دستہ بی بی کے ہاتھ میں مارا۔ بی بی نے آواز دے کر کہا، فضا میرے بابا کا امامہ لے کر آؤ۔ بی بی نے امامہ کھول کر سر پہ رکھا، کہا فضا میرے بابا کا عصا لے کر آؤ، فضا میرے بابا کی ابا لے کر آؤ۔ اب کہا کہ فضا مجھے سہارا دے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ اب بیویاں جمع ہیں۔ اب جناب فضا نے، جناب اسما نے بی بی کو اٹھایا۔ اب بی بی نے کہا، فضا مجھے میرے بابا کے روزے پر لے چلو۔ اب بی بی روزے پر آئی، اپنے بابا کی قبر کے سرہانے بیٹھی۔ اب کہنے لگی، بابا آپ کے بعد علی کے حق کو چھینا گیا، بابا میرے بچے یتیموں کی طرح رہتے ہیں، میں نے بڑا صبر کیا، بابا میرا باغ فضق چھین لیا گیا، بابا میں صبر کرتی رہی، بابا میرا محسن شہید ہو گیا، لیکن بابا آج میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج کے گلے میں رسی ڈالی گئی، بابا آج میں برداشت نہیں کر سکتی، بابا میں بدعا کرنے آئی ہوں۔ اب جناب امیر مسجد نبوی میں تھے۔ اب مولا نے فوراً کہا، سلمان فوراً روضہ رسول پہ جا۔ جناب سلمان نے کہا، مولا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مولا نے کہا، سلمان سیدہ بدعا کرنے والی ہے، فوراً جا۔ سلمان نے کہا، مولا کیسے پتا؟ مولا نے کہا، سلمان مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی نظر آ رہی ہیں، سلمان مدینے میں عذاب الہی آ جائے گا۔ اب مولا نے کہا، سلمان سیدہ سے بس اتنا کہنا، علی کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بدعا نہ کیجیے گا۔ بی بی نے کہا، بابا علی کی خاطر بدعا کرنے آئی تھی، علی کی خاطر بدعا کیے بغیر جا رہی ہوں۔ اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء۔ بی بی کی وصیت کے مطابق جناب امین نے رات میں غسل دے کر جنازہ تیار کیا، تابوت میں لاشا رکھا۔ اب مولا نے آواز دے کر کہا، فضا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں، سب سے پہلے امام حسن آئے، ماں سے لپٹ کر رونے لگے اور کہتے تھے، اماں میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتا۔ جناب زینب آئی، پھر جناب ام کلثوم آئی، مولا حسین نہیں آئے۔ مولا نے پوچھا، فضا کیا بات ہے، میرا لال حسین نہیں آیا؟ جناب فضا نے کہا، مولا حسین کہتے ہیں، اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک اماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ مولا نے آواز دے کر کہا، میرے لال حسین آ جا۔ مولا حسین آئے، دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے اور کہنے لگے، بابا اماں سے کہیں مجھے بلائیں۔ اب شیخ عباس قمی کہتے ہیں، بندے کفن کھل گئے، بی بی کے ہاتھ باہر نکلے، میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا، میرے لال، میرے غریب، میرے پیاسے حسین، میرے پاس آ جا، ناراض نہ ہو، ماں تجھے چھوڑ کے نہیں جا
جا رہی، میں تیرے ساتھ کربلا جاؤں گی۔ بس اب آخری جملے ہیں۔ جیسے ہی جنازہ گھر سے چلا، صرف 14 افراد تھے۔ جناب امیر نے آواز دے کر پوچھا، بیٹا حسن جنازہ روک دو، مجھے جنازے کے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ مولا حسن نے کہا، بابا زینب آ رہی ہے۔ مولا نے کہا، حسن زینب کو گھر چھوڑ کر آؤ، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کہوں گا مولا، رات کا وقت ہے، سر پر برقع ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، باپ کا سایہ ہے، مدینہ شہر ہے، ماں کا جنازہ ہے، جناب زینب کو آنے دیجئے۔ مولا جب کوفہ اور شام کے بازار ہوں گے، مولا جب شرابی کا دربار ہوگا، لوگوں کے ہاتھ میں پتھر ہوں گے، جناب زینب کی چادر نہیں ہوگی، سر پر برقع نہیں ہوگا، بھائیوں کے سر ہوں گے، مولا کیسے برداشت کریں گے؟ یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ اللهم لعن قاتلی فاطمة الزہراء